السلام علیکم ناظرین، خیبر پختونخوا میں نگران حکومت کے 6-7 مہینے پورے ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک تنازعات کا شکار ہے۔ کوئی ایسا دن نہیں گزرا جس پر پبلک یا دیگر سیاسی قوتیں یا عام جو صحافی ہے یا جتنے بھی سمجھ جانے والے لوگ ہیں اس پر اعتراض نہ کریں۔ سب سے جو زیادہ اعتراضات آ رہے ہیں، موجودہ جو ہمارا گورنر ہاؤس میں بیٹھا ہوا ایک شخص ہے، گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی، اس پر اعتراضات بہت زیادہ آ رہے ہیں، اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو وزیر اعلیٰ ہے وہ بھی سائلنٹ ہے اس کے سامنے، اور تمام جو کارروائیاں ہوتی ہے، جو فیصلے ہوتے ہیں، وہ گورنر ہاؤس سے کی جاتی ہے، اور اسی وجہ سے زیادہ تنازعات کا شکار ہو گیا۔ طارق افغان، جس کا تعلق بنیادی طور پر عوامی نصرت پارٹی سے ہے، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں جو نگران حکومت ہے، آپ کی پارٹی بھی اس میں شریک ہے، یہ ایسے انتخابات کر سکتے ہیں جس کو ہم فیئر انتخابات کہیں؟ آئین داؤڑ صاحب نگران حکومت کی بات کرتا ہے، لیکن جب حکومت کا وقت پورا ہو جاتا ہے یا وقت پورے ہونے سے 4-5 دن پہلے یا کچھ عرصہ پہلے اگر حکومت توڑ دی جائے، وزیر اعلیٰ گورنر کو، وزیر اعظم صدر کو اگر ایڈوائز کرے کہ اسمبلیاں توڑ دے، تو ایسے حالات میں 90 دن کے اندر اندر انتخابات آئین کی روح سے یہ ضروری ہے۔ اگر اسمبلی وقت پوری کرے اور اپنے وقت پہ ختم ہو جائے تو پھر 60 دن کے اندر اندر انتخابات ہونے ضروری ہے، اور اس کے لیے پھر ایک نگران حکومت جو غیر جانبدار ہو، جو یہ کیپیسٹی رکھتی ہو، استطاعت رکھتی ہو کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروا سکے، تو یہ نگران حکومت جو ہے وہ قائم کی جاتی ہے تاکہ ڈے ٹو ڈے جو صوبے کے اور ملک کے جو حالات ہے اس کو دیکھ سکے۔ بدقسمتی سے اس دفعہ عمران خان کی خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں اکثریت تھی، تو انہوں نے ہٹ درمی کا مظاہرہ کر کے دونوں حکومتوں کو، اسمبلیوں کو توڑ ڈالا، اور اس کے لیے پھر جو آئین میں ایسی کوئی واضح گنجائش نہیں تھی کہ جب 1 سال پہلے یا 1.5 سال پہلے حکومت یا اسمبلی ختم ہو جائے تو ایسے حالات میں کیا کرنا ہوگا۔ تو بہرحال ایک نگران حکومت قائم ہو گئی خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں بھی۔ پنجاب کی حد تک تو بات اچھی جا رہی ہے، لیکن خیبر پختونخوا میں یہاں پر ایک بندر بانڈ سی جو سچویشن ہے، تنازعات کا شکار رہا، کیونکہ یہاں پہ جو گورنر لایا گیا اور اس کی ماضی بھی سب کو پتہ ہے، وہ ایک بھرپور سیاسی شخصیت ہے، اور سیٹنگ سینیٹر تھے جمعیت علماء اسلام کے۔ پھر ان کی جو گورنر ہاؤس میں سیاسی سرگرمیاں تھی وہ حد سے زیادہ بڑھ گئی، اس پر عوامی نیشنل پارٹی نے سب سے پہلے اعتراض اٹھایا۔ مسلم لیگ نون کے جو ایم پی اے تھے اختیار ولی صاحب، انہوں نے بھی اس پہ بات کی۔ پیپلز پارٹی کے فیصل کریم کنڈی نے بھی اس پہ بات کی، اعتراضات اٹھائے کہ گورنر ہاؤس سیاست کی اماجگاہ بن گئی ہے، کرپشن کا ایک اڈا بن گیا ہے، وہاں سے بریف کیسے جاتے ہیں۔ گورنر صاحب جو ہے بذات خود چیف سیکرٹری کی جو کرسی ہے وہاں پہ ظاہراً بیٹھے ہیں، اور وہ ایک شخص کو، ڈی سی کو، ایک ضلع سے دوسرے میں اور دوسرے کو تیسرے میں ٹرانسفر کر رہے ہیں تاکہ آئندہ جو الیکشن میں اس کو خاطر خواہ ان سے کامیابی حاصل ہو سکے، اور جتنے بھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہو، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہو، یا جتنے بھی دوسرے الیکشن کمیشن آر اوز وغیرہ، ان کی ابھی سے جو ہے نا ایک